میں پاپا کے ساتھ آئی ہوں پارک میں جھولے لے رہی تھی. آئس کریم سب کچھ کا ہے. ابھی جانور دیکھ رہے. ادھر واٹر پارک کا میں تھے. جھولے کا ہے اور عیدی جمع ہوئے 8,000 روپے. اچھا. صبح سے 6,000 کا ہے. یہ والا جھولا کا ہے. ملک بھر میں عید الفطر کا دوسرا دن شہریوں نے پارکس، تفریح مقامات اور رشتہ داروں کے گھروں کا رخ کر لیا. بچوں میں عید کی خوشیاں عروج پر. اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ عید کی خوشیاں سمیٹنے میں مصروف. ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں. عید کے دوسرے دن بھی لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں جا کر مبارکباد دے رہی ہیں. روایتی پکوانوں سے لطف اندوز ہو رہی ہیں. ملک بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات برقرار. ABN نیوز کی جانب سے اہل وطن کو عید کی خوشیاں مبارک. عید آئی تو بناؤ سنگھار چھا گیا. خواتین کی تیاریوں نے بھی رنگ جما دیا. ہر سو خوبصورتی کے رنگ بکھر گئے. عید پر بیوٹی پارلرز اور سیلونز پر رش لگ گیا. خواتین مہندی لگوانے، فیشیل کروانے اور ہیئر ڈائی کروانے. عید کے روز بھی بیوٹی پارلرز کا رخ. خواتین سج دھج کر تیار. عید پر خواتین کی مصروفیات بھی دگنی. بناؤ سنگھار کے ساتھ بھرپور مہمان نوازی جاری ہے. عید پر خواتین ہر محاذ پر آگے. گھروں میں لذیذ پکوانوں سے مہمانوں کی توازو کی گئی. میٹھی عید کی میٹھی خوشیاں، بچوں کی موج مستیاں. وزیر اعظم شہباز شریف کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایئر چیف اور نیول چیف سے ٹیلی فونک رابطہ. وزیر اعظم شہباز شریف کی فیلڈ مارشل میں سروسز چیف کو عید کی مبارکباد دی. عید پر بھی وطن کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا. سول و عسکری قیادت نے عید سے موقع پر یکجہتی کا پیغام دیا. وزیر اعظم کا صدر مملکت کو فون. عید پر مبارکباد. ملکی اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال. وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. وزیر اعظم نے بلاول بھٹو زرداری کو عید کی مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا. وزیر اعظم شہباز شریف کے سیاسی قائدین سے بھی ٹیلی فونک رابطے. وزیر اعظم کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ٹیلی فونک رابطہ. گورنر KP فیصل کریم کنڈی، گورنر بلوچستان جعفر مندوخیل، گورنر پنجاب سلیم حیدر، گورنر سندھ نہال ہاشمی سے ٹیلی فونک رابطہ. عید کی مبارکباد دی. وزیر اعظم شہباز شریف اور بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ ال خلیفہ کا ٹیلی فونک رابطہ. وزیر اعظم کا مشکل گھڑی میں بحرین اس کی عوام کے لیے یکجہتی اور حمایت کا اعادہ. قائد نون لیگ نواز شریف کا جاتی عمرہ میں شریف فیملی کو زہرانہ. وزیر اعظم شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز شریف اور دیگر نے شرکت کی. میاں شہباز شریف نے اپنے والدین، بھائی اور بھابھی کی قبروں پر حاضری بھی دی. وزیر اعظم نے قائد مسلم لیگ نون نواز شریف سے ملاقات. شہباز شریف نے نواز شریف کو عید کی مبارکباد دی. ملاقات میں ملکی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. شہباز شریف نے نواز شریف کو خطے کی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کیا. بلاول بھٹو کی عید کے پہلے روز نوڈیرو میں بھٹو ہاؤس آمد. شہریوں سے ملاقاتیں. عید کی مبارکباد دینے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد نوڈیرو میں بھٹو ہاؤس پہنچ گئی. بلاول بھٹو سرداری شہریوں میں گل مل گئے. عید کی خوشیاں بانٹی. عوامی کارکنان اور نمائندوں کی تجاویز اور شکایات سنی. مسائل کے حل کے لیے اقدامات کی ہدایت کی. جنگ اور بمباری کے سائے میں ایران بھر میں عید الفطر اور نوروز ایک ساتھ منائی گئی. مشہد میں امام رضا کے روزے پر عید الفطر کا سب سے بڑا اجتماع. ہزاروں افراد کی شرکت. تہران، قم اور دیگر شہروں میں بھی عید کی نماز مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ ادا کی گئی. تہران کی سڑکوں پر نوروز کی مناسبت سے پھولوں اور تحائف کے سٹائلز موجود ہیں. امریکی اور اسرائیلی فضائی حملوں کے باوجود تہران اور دیگر شہروں میں شہریوں نے بازاروں کا رخ کیا، پھول خریدے اور ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دی. فیلڈ مارشل کا علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ. عید کے موقع پر کرم کا دورہ. جوانوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملکی سلامتی کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے. افغان پناہ گاہوں سے سرگرم دہشت گردوں کو امن خراب نہیں کرنے دیں گے. افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. مسلح افواج ملکی خود مختاری، علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پرعزم ہیں. امریکہ اور اسرائیل کے عید کے روز بھی ایران پر حملے. ایران کی جوہری تنصیب نیوٹنز پر حملہ. اسرائیل کا اظہار لاعلمی. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ایران کی جوہری تنصیب نیوٹنز پر حملے بارے معلومات نہیں ہے. ایران کی ایٹمی توانائی تنظیم نے باضابطہ تصدیق کیا ہے کہ اس کے ایک اہم جوہری مرکز پر حملہ کیا گیا ہے. جوہری تنصیب پر تابکاری کے اثرات کی اطلاع نہیں ملی. ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق حملے کے بعد اطراف کے رہائشیوں کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے. نیوٹنز تنصیب پر حملہ
جوہری تحفظ اور سیکیورٹی سے متعلق ضوابط کی خلاف ورزی ہے۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایران نے جوہری مقام پر حملے سے آگاہ کیا ہے۔ جوہری مواد کے پھیلاؤ کی کوئی اطلاعات موصول نہیں ہوئی۔ روس کی ایرانی جوہری تنصیب نیتنز پر حملے کی مذمت۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ نیتنز جوہری تنصیب پر حملہ عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی تہران، اصفہان اور بوشہر پر شدید بمباری، حکومتی شخصیات کو ہدف بنانے کا دعویٰ۔ کرج، اصفہان شہر پر بھی فضائی حملے کیے گئے۔ رامسر شہر میں رہائشی مکان پر حملہ، میاں بیوی اور ان کا بچہ شہید ہو گیا۔ امریکہ کی جانب سے ابنائے ہرمز میں نئے حملے کیے گئے۔ ایرانی ڈرونز اور نیوی جہازوں کو نشانہ بنایا۔ مشرق وسطی میں فوجی اہداف کے حصول کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ کارروائیاں سمیٹنے پر غور کر رہی ہیں۔ صدر ٹرمپ کے سوشل پلیٹ فارم پر پوسٹ کہا کہ ایران کی میزائل صلاحیت اور لانچرز کو مکمل ناکارہ بنانے کا ہدف ہے۔ ایران کی دفاعی صنعتی ڈھانچے کی تباہی اب بڑی ترجیح ہے۔ ایران کو کسی صورت جوہری صلاحیت کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ امریکہ ہر ممکن صورتحال پر فوری اور طاقتور ردعمل دے سکتا ہے۔ اسرائیل، سعودی عرب، قطر، UAE، بحرین، کویت سمیت اتحادیوں کا ہر طرح سے تحفظ کریں گے۔ ابنائے ہرمز کی نگرانی وہاں سے گزرنے والے ملکوں کی ذمہ داری ہے۔ ابنائے ہرمز کی نگرانی میں ضرورت پڑنے پر امریکہ معاونت کرے گا۔ جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی خواہش نہیں ہے۔ ہمسایہ ممالک بھائی ہیں، ان کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں مشکلات دشمنوں کی مداخلت کا نتیجہ ہیں اور ہم اختلافات حل کرنا چاہتے ہیں۔ ایران خطے میں امن اور استحکام قائم کرنے کے لیے اسلامی ممالک پر مشتمل علاقائی سیکیورٹی ڈھانچہ بنانے کی تجویز دی۔ خطے میں بیرونی طاقتوں کی موجودگی کی ضرورت نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، یہ جنگ ہم پر مسلط کی گئی۔ ہم دفاعی اقدامات کر رہے ہیں، جب تک ضروری ہوگا ہم اپنی حفاظت جاری رکھیں گے۔ امریکہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے صرف جنگ بندی کافی نہیں ہوگی۔ ابنائے ہرمز گزرگاہ کھلی ہوئی ہے، ہم نے بند نہیں کی۔ ابنائے ہرمز صرف دشمنوں سے تعلق رکھنے والے جہازوں کے لیے بند ہے۔ جاری کشیدگی کے دوران ابنائے ہرمز سے متعلق کسی بھی قسم کی بات چیت ممکن نہیں ہے۔ مجموعی صورتحال کا انحصار خطے میں جاری کشیدگی پر ہے۔ ایران کے حملے امریکہ کو بھاری پڑ گئے۔ مشرق وسطی میں 2 ہفتے کے دوران $80 کروڑ کا نقصان۔ صرف 12 دن میں $16.5 ارب خرچ۔ امریکہ پر جنگ کا بوجھ بڑھنے لگا۔ عالمی میڈیا کے مطابق ایران نے جوابی کارروائیوں میں اردن، متحدہ عرب امارات اور مشرق وسطی کے دیگر ممالک میں موجود امریکی فضائی دفاعی نظام اور سیٹلائٹ کمیونیکیشن سسٹمز کو نشانہ بنایا۔ سب سے بڑا نقصان اردن میں امریکی اڈے پر تھاڈ میزائل دفاعی نظام کے ریڈار کو نشانہ بنائے جانے سے ہوا۔ CSIS کے مطابق ANTP-2 ریڈار سسٹم کی قیمت تقریباً $48 کروڑ 50 لاکھ ہے۔ ایرانی حملوں سے یہ نقصان امریکہ کے مجموعی جنگی اخراجات کا صرف ایک حصہ ہے۔ امریکی محکمہ دفاع نے کانگریس کے ارکان کو بریفنگ میں بتایا کہ جنگ کے ابتدائی 6 دنوں میں $11.3 ارب خرچ ہوئے۔ پینٹاگون نے جنگ کے لیے مزید $200 ارب کی درخواست کی ہے۔ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا بھرم ٹوٹ گیا۔ امریکہ کے F-35 طیارے کو نشانہ بنانا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ ڈیلی میل کی رپورٹ کے مطابق F-35 اسٹیلتھ مکمل طور پر ریڈار سے غائب نہیں ہوتا۔ ریڈار سگنل کم آتا ہے اور اس کا سراغ لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایران جیسے ممالک کم فریکوینسی کے پرانے ریڈار یا ایک ریڈار نہیں بلکہ کئی ریڈار مل کر طیارے کا سراغ لگا سکتے ہیں۔ طیارے کے انجن کی حرارت سے ہی اس کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ چینی تجزیہ کاروں کے مطابق حالیہ واقعے میں ایران نے یہی طریقہ استعمال کیا۔ رپورٹ کے مطابق اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ناقابل شکست نہیں صرف دشمن کے لیے کام مشکل بناتی ہے، مکمل حفاظت کی ضمانت نہیں دیتی۔ اسرائیلی فوجی اڈے پر میزائل حملے سے آگ بھڑک اٹھی۔ سیٹلائٹ ڈیٹا سے تصدیق ہو گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق ناسا کے سیٹلائٹ ڈیٹا کے مطابق اسرائیل کے بن عامی فوجی اڈے میں آگ لگ گئی۔ یہ اڈا اسرائیلی فوج کے لاجسٹک نظام کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے اور یہاں 6920ویں ٹرانسپورٹ بٹالین تعینات ہے۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق آگ ممکنہ ایرانی بیلسٹک میزائل حملے کے بعد لگی، لیکن حکومتی تصدیق ابھی تک جاری نہیں ہوئی۔ ماہرین کے مطابق سیٹلائٹ شعاعت آگ کی موجودگی ظاہر کرتے ہیں، نقصان کی تفصیلات ابھی واضح نہیں ہو سکی۔